اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 دسمبر 2020 ہے انڈیا، اور ابھی وقت ہو رہا ہے تقریباً 8-10 بج رہے ہیں، 8 سے 10 کے درمیان صبح کے۔ یہ ویڈیو ہے علماء دین کے لیے، مفتیوں کے لیے، عالم دین کے لیے، مفتیوں کے لیے، اسلامک اسکالرز کے لیے، اور اس سبجیکٹ کے بغیر آپ چاہے مفتی ہو یا کوئی عالم ہو یا اسلامک اسکالر ہو، آپ ادھورے ہیں۔ لہٰذا یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سبجیکٹ کا نام ہے عالم دین اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور آیات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ یہ سبجیکٹ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، وہ بھی میرے ذریعے، کبھی بھی آپ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے۔ کبھی بھی آپ دابۃ من الارض کو نہیں پہچان سکتے۔ کبھی بھی آپ یاجوج ماجوج اور آگ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب تک یہ سبجیکٹ آپ پڑھیں گے نہیں، آپ مسیح دجال کون ہے اور عام دجال کذاب تو آپ پہچان لیں گے، لیکن مسیح دجال کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں الگ دی گئی ہیں، جو 10 ہیں، باقاعدہ نام کے ساتھ دیا گیا ہے۔ 10 آیات کبریٰ، آیات یعنی نشانیاں موجوزے قیامت سے پہلے ہوں گے، بڑی نشانیاں۔ اس سے پہلے آیات صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی قیامت کی نشانیاں۔ اگر دیکھیں تو لوگ 80 اس کی لسٹ بتاتے ہیں، لیکن 200-300 سے زیادہ اس کی لسٹ موجود ہے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جسے آیات صغریٰ کہتے ہیں، وہ علماء دین سمجھ جائیں گے اپنی طرف سے، ہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ہو گئے ہیں۔ لیکن آیات کبریٰ، 10 قیامت کی بڑی نشانیاں، جس میں اہمیت والی پازیٹیو یعنی ایک اچھی نشانی، زندہ نشانی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی ہے۔ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں دو الگ الگ ہیں۔ اس کے دلائل بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبجیکٹ کو بغیر پڑھے، اے عالم دین، اے علماء دین، اے مفتی حضرات، اے اسلامک اسکالرز، میں ہوں محمد مودود احمد خان۔ عیسیٰ مسیح آخر الزماں، روحانی دوبارہ جنم لیا نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہوں گے، بے وقوف سمجھ رہے ہوں گے، جھوٹا کذاب سمجھ رہے ہوں گے، وہ سمجھ کو آپ اپنے پاس رکھیے۔ میں آ چکا ہوں، اور مسیح دجال بھی ظاہر ہو چکا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ، فرعون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست۔ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے، اور دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں۔ 100% حدیث، قرآن، تورات، انجیل، زبور، وید پران سے ثابت ہے۔ اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں کووڈ-19 وائرس کے ساتھ، ان کی گردنوں میں جو کیڑا اللہ نے پیدا کیا، اور 40 ڈیز کا فرسٹ انڈیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا، جسے طور پر لے جانا کہا گیا ہے۔ عیسیٰ مسیح اور اس کے اصحاب جو ہے نا طور پر جائیں گے، یعنی 40 دن کے لیے، اس کا کوڈ تھا۔ اور پھر آگ نکل چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، امیزن رین فارسٹ اور کیلیفورنیا، یہ سارا علاقہ حضر الموت کی جگہ سے، جسے آپ یمن سمجھ رہے تھے، اس کی تعبیر دوسری جگہ نکلی، ڈیتھ ویلی کے پاس جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، دابۃ من الارض ظاہر ہو گیا،
मसीह महदी अलैहिस्सलाम मैं ज़ाहिर हो गया, मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो गया, 3 तरफ ज़मीन का धंस जाना, 3 सुनामी ज़ाहिर हो गए। अब धुआं आना बाकी है, उसके बाद सूरज का निकलना। लिहाजा इस सब्जेक्ट को, मेरी बात आपको लगेगी गधे की लात, मेरी दरख्वास्त आपको लगेगी फटी दरख्वास्त, मेरी अपील आपको लगेगी कुछ ज़बरदस्ती का फितना। लिहाजा आप मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे, ना मुझे पहचान पाएंगे, ना आप अल्लाह की आयात कुबरा जो अल्लाह ताला ने राज आपसे रखा था उसे पहचान पाएंगे, जब तक कि ये सब्जेक्ट आप ना पढ़ें। ये सब्जेक्ट का नाम ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को, मसीह दज्जाल को, दावतुल मिनल अर्ज़ को, याजूज माजूज को, आयात कुबरा को कैसे पहचाने उलमाए दीन, ये भी पढ़ लीजिए सब्जेक्ट का नाम। या फिर आलिम दीन ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम और आयात कुबरा की पहचानत, ये सब्जेक्ट का नाम दे लीजिए। या फिर शॉर्ट में ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को उलमाए दीन कैसा पहचान सकते हैं, शॉर्ट में, समझ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये पार्ट नंबर 3 है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आप बग़ैर पढ़े, आप बोलेंगे कि भाई हमने ये सब्जेक्ट सब पढ़ लिए हैं, हम ये सारे सब्जेक्ट हमारे हदीसों की किताबों में, कुरान में पढ़ लिए हैं और समझ गए हैं। पढ़ तो लिए, सही बात है, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके पढ़े, कोई किताब में तो कोई उस किताब में तो कोई इस किताब में। तो आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ईसा मसीह आएंगे, मसीह दज्जाल आएगा, दावतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा, याजूज माजूज आएंगे, मगर वो ज़ाहिर कैसे होंगे, वो कब ज़ाहिर होंगे, उसे ज़ाहिर करेगा कौन, उसे पहचानेंगे कौन, और उससे कैसे पहचाना जाएगा, ये आपके लिए खुद एक मुम्मा है, आपके लिए रिडल है, पज़ल है। तो ऐ उलमाए दीन, आप लोगों से गुजारिश है, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराफ़ दीन, लेकिन आप पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को सुनो, समझो और तहक़ीक़ करो और ईमान ले आओ, नहीं तो आपके अमाल को गारत कर दिया जाएगा और आपको जहन्नुम के 7वें दर्जे पे पहुंचा दिया जाएगा, जबकि आप एक पक्के मुसलमान होते हुए ये हरकत करेंगे। लिहाजा इससे बचने का आसान तरीक़ा है कि इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। अब इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सबक हैं वो भी सुन लीजिए। यानी इस सब्जेक्ट में ईसा मसीह को कैसे पहचानना, दावतुल मिनल अर्ज़ को कैसे पहचानना, इस सब्जेक्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर लेसन्स क्या हैं, चैप्टर्स क्या हैं, सबक क्या क्या है, पहला सबक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 20वां, जो भी है। जैसे कोई साइंस की किताब होती है, बायोलॉजी की होती है, तो उसके अंदर अलग अलग लेसन्स होते हैं। लेसन नंबर 1 एनिमल के बारे में, लेसन नंबर 2 जानवरों के बारे में, लेसन नंबर 3 प्लांट्स के बारे में, लेसन नंबर 4 वेजिटेशंस के बारे में। ऐसा उसी तरीक़े से ये जब पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं कोई, तो उसे कहते हैं बायोलॉजी उसने पढ़ ली। कौन सी क्लास की, 10th क्लास की, या जो भी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसी तरीक़े से आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या लेसन्स है उसकी मैं लिस्ट दे रहा हूँ। वो लिस्ट पहले तो मैं कलेक्टिवली बतला दूंगा आपको, लिस्ट पूरी, यानी क्या क्या इस सब्जेक्ट में कवर होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद हर सब्जेक्ट को मैं, हर सब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट के अंदर जो जो लेसन्स हैं, सबक हैं, उसको मैं आपको बता दूं कि क्या क्या लेसन्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं। फिर उस हर लेसन को मैं अलग अलग बयान करूंगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि ये वीडियोस हैं, इसके अंदर मैं आपको पूरे रेफरेंसेस नहीं दे पाऊंगा। ये वीडियोस मैं मेरी बुक के बिना पर बना रहा हूँ। वो बुक में सिर्फ निशानात का डिस्कशन हुआ है। मसीह दज्जाल के निशान क्या हैं, दावतुल मिनरस के निशान क्या हैं, याजूज माजूज के निशान क्या हैं, वो कैसे पूरे हुए, ईसा मसीह के, मेहदी अलैहिस्सलाम के क्या हैं, वो कैसे पूरे हुए। तो वो उस पर टॉपिक पे बात करूँगा। ये कोई दूसरे शरीयत के, मतलब इस्लाम की शरीयत के ऊपर दूसरे मामलों पे डिस्कशन वाली किताब नहीं है। ये पहचानना कैसा मसीह दज्जाल को, हदीस क्या बयान करती है, कुरान क्या बयान करता है, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुराण क्या बयान करते हैं, वो कैसा उसके ऊपर 100% फिट हुआ, उसको पहचानने का ये सब्जेक्ट है। उसी तरीक़े से दावतुल मिनरस को पहचानने का सब्जेक्ट है, उसी तरीक़े से याजूज माजूज को पहचानने का सब्जेक्ट है, उसी तरीक़े से ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानने का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के अंदर सबक क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। पहला सबक ये होगा, क्या अल्लाह ताला ही ने ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथ लगे और 9 आयात कुबरा यानी बड़े 10 मेजर साइंस को खुद अल्लाह ही ने राज कर रखा था उलमाए दीन से भी, जबकि उसकी पेशगोइयाँ, निशानियाँ उनके पास पहले से मौजूद हैं। तो अल्लाह ने उस पर हिकमत की मोहर लगा दी थी, जो वो पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, वो याद तो करेंगे लेकिन उन पर बात ज़ाहिर नहीं होगी। अल्लाह ही ने क्या उनको सील कर दिया था। पहला इसका सबूत कुरान से, हदीस से, बाइबल से। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, आयात ए कुबरा, एक राज, आखिरुज़्ज़मा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम तलक के। यानी ज़रा सुनिए, पहला सब्जेक्ट क्या, आयात ए कुबरा यानी बड़े 10 मेजर साइंस ऑफ वर्ल्ड्स एंड, दुनिया ख़त्म होने यानी क़यामत के 10 आयात, 10 निशानियाँ, एक राज अल्लाह ही ने मेंटेन किया, अल्लाह ही ने मेंटेन किया, ख़ुद उलमाए दीन से भी और सारी इंसानियत से। ये अल्लाह की मर्ज़ी है या नहीं, इसका सबूत कुरान से, हदीस से, बाइबल से, वेदों पुराणों से। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयत है यानी निशानी है यानी मौजूज़ा है, जिसको उलमाए दीन चाहकर भी ख़ुद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आकर बताने तक के नहीं समझ पाएंगे। क्या ये सच्चाई है? तो इसका सबूत कुरान से और हदीस से और सारी किताबों से। पहला पॉइंट क्या हो गया, राज ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम और आयात कुबरा, एक राज उलमाए दीन से भी और सारी इंसानियत से। ये पहला सब्जेक्ट। जब ये राज को अल्लाह ही ने मेंटेन किया, तो अब आप बताइए, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को उलमाए दीन भी नहीं पहचान सकते जब तक कि ख़ुद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आकर बोले ना और निशानदही ना करे सारे निशानों की जो आपके पास मौजूद है, उसे खोल खोल कर बयान ना कर दे, तब तक उलमाए दीन नहीं पहचान सकते। उसका सबूत
تب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کتنے اہمیت والا سبجیکٹ ہے یہ. تو پہلا سبق کیا ہو گیا؟ پہلا لیسن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور آیات کبریٰ علماء دین سے بھی ایک راز، جسے علماء دین سیکھیں گے، جانیں گے خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ذریعے. یہ سچائی ہے یا نہیں؟ ایک پہلا سبق ہے یہ، پہلا سبق یاد کر لیجئے. اب پھر دوسرا سبق بھائی کیوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کیوں؟ کیا قرآن اور حدیث کافی نہیں تھا انسانیت کے لیے؟ کیوں بھائی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ جب قرآن مکمل آ چکا، حدیثیں آ چکی، شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، تو کیا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا شروعات تھی؟ کیا غلبہ اسلام ابھی تک نہیں ہوا؟ ہونا باقی ہے؟ کیا اس کا وعدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ کیوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ماننا، قبول کرنا، اطاعت کرنا ضروری ہے؟ یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکامات اور اللہ کے سخت احکامات ہیں، جس کو نہ ماننے پر، انکار کرنے پر کفر ہو جاتا ہے. کیوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ یعنی ایک سبجیکٹ میں نے پہلے بیان کر دیا، آیات کبریٰ ایک راز، علماء دین سے بھی سیکھو. دوسرا، کیوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھائی؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں تھے ساری دنیا کے لیے؟ کیا قرآن حدیث کافی نہیں تھا؟ ان کے بعد کیا علماء دین جو وارث ہوئے وہ کافی نہیں تھے؟ پھر کیوں؟ اور پھر کب آئیں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ اسی سبجیکٹ میں سیکنڈ کے اندر، یعنی ایک بڑا سبجیکٹ تو میں نے کہہ دیا، آؤ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو، کیسے پہچاننا سیکھو، یہ سبجیکٹ ہے. تو اس کے اندر سبق نمبر 1 آیات کبریٰ، خود علماء دین سے بھی راز. دوسرا، عیسیٰ مسیح کیوں، کب، اسی کے اندر سبق نمبر 2 میں عیسیٰ مسیح کیوں اور کس لیے اور کب، اور اس کے کیا فائدے ہیں، کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ہے تو اس کے ثبوت کیا ہے، کیا وہ اللہ کے وجود کا ثبوت ہے. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا، اپنے ساتھ 8 آیات کبریٰ کو لے کر آنا اور اس کو ظاہر کرنا، کیا یہ شریعت اسلام میں فرض ہے ہر مسلم پر؟ کیا یہ ثبوت ہے اللہ کے وجود کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لیسن کے اندر یہ سب ہیڈنگز ہے. عیسیٰ مسیح آخر الزماں کیوں، دوسرا سبق، اس کے اندر سب ہیڈنگ کب اور کیسے اور کس لیے، کیا بینیفٹس ہیں اس کے، یہ ساری چیزیں. تو سبق نمبر 1 میں نے بیان کر دیا، سبق نمبر 2. اب سبق نمبر 3، کیا وجوہات تھے عیسیٰ مسیح کا پہلا آنا اسرائیل میں اور بنا باپ کے پیدا ہونا اور ان کو ریجیکٹ کیا جانا، یعنی ان کا انکار کرنا، اور پھر کیوں دوبارہ سیکنڈ کمنگ کا واقعہ رکھا گیا. پورا معاملہ پہلی بار جب عیسیٰ مسیح آئے تھے اسرائیل میں، وہ معاملہ کیا تھا، کیوں اللہ نے بنا باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، کیوں لوگوں نے انکار کیا، اور کیوں جو ہے وہ دوبارہ آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر بھی، وہ معاملہ کیا ہے. اس عیسیٰ مسیح مہدی، اس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ لوگ بول رہے ہوں گے بھائی یہ کیسا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، اپنے آپ کو ہی عیسیٰ علیہ السلام بولتا ہے، اپنے آپ کو ہی شری کرشنا. بھائی بات یہ ہے، جیسے ایک فلم کے اندر ایک ہیرو کام کرتا ہے XYZ نام سے، دوسری فلم میں BS کے نام سے کام کرتا ہے، تیسری فلم میں DS کے نام سے کام کرتا ہے. تو جب وہ فلمیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہی ہیرو ہوتا ہے، الگ الگ فلمیں کرا ہوا. تو پھر وہ کہتا ہے DS علیہ السلام، BS علیہ السلام، XYZ علیہ السلام.
کیونکہ وہ کیریکٹر کو ریپریزنٹ کرا ہے. کیریکٹر کے بارے میں بول رہا تو علیہ السلام بولتا ہے. جیسے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہلے شری عیسیٰ ابن مریم بن کر آیا بنا باپ کے، پھر اس سے پہلے بدھا بنا، اس سے پہلے شری رام، اس سے پہلے شری کرشن، یعنی اس سے پہلے شری کرشن، اس سے پہلے شری رام، پہلے شری رام پھر شری کرشن وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر میں ہی علیہ السلام بول رہا ہوں اپنے آپ کو. پچھلے اوتار ہو چکے نا میرے پاسٹ، تو وہ بولنا پڑتا ہے. وہ میں ہی تھا جو رول کر رہا تھا، شری رام کا، شری کرشن کا، بدھا کا، عیسیٰ مسیح کا، پھر اب مہدی علیہ السلام آخر الزماں کل کی اوتار کا. لہٰذا ایک سبجیکٹ میں 2 لیسنس میں نے بیان کر دیے. پہلا لیسن آیات کبریٰ، ایک راز علماء دین سے بھی عیسیٰ مسیح کو پہچاننا ضروری ہوگا ان کے ذریعے. دوسرا، کیوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، کیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے؟ کیا اس کے انکار پر جہنم ملے گا اور اقرار پر جنت؟ کیا گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ ساری باتیں سیکنڈ سبق میں. تو پہلا، دوسرا. تیسرا، کیا وجوہات تھے پہلے فرسٹ کمنگ کے، یعنی پہلی بار آنے کے اسرائیل میں، اور بنا باپ کے پیدا کرنے کے، اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ سارا واقعہ، کہ کیا ہوا عیسیٰ مسیح آخر الزماں جب پہلی بار آئے تھے تو کیا انہوں شادی کرے تھے، کیا بچے ہوئے تھے، کیا انتقال ہوا تھا. ساری باتیں اس میں کور کی گئی. ٹھیک ہے، تیسرا سبق ہو گیا. اب چوتھا سبق کیا ہوگا؟ چوتھا سبق یہ ہے، کیا عیسیٰ مسیح آخر الزماں جو آنے والے ہیں امت محمدیہ میں، جو میں آ گیا ہوں، کیا وہی شخص شری رام تھے پہلے، وہی شخص شری کرشن تھے، کیا وہی شخص بدھا تھے، کیا وہی شخص آج کی دور میں کلکی اوتار ہے، میتریہ ہے، میراکو بنسو ہے، جیسر خان ہے، زیوس ہے، اوسیرس ہے، لارڈ شیوا ہے، دتاتریہ ہے، نرسمہا ہے، وینکٹیشورا ہے، وامن اوتار ہے، وراہا اوتار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہی شخص پارسیوں کا آنے والا آخر الزماں سیوشام تہورا مازدا ہے؟ کیا وہی شخص سب کے لیے ایک ہے؟ کیا وہی شخص کو الگ الگ قوموں میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا؟ یہ سبق نمبر 4. سبق نمبر 4. کیونکہ ہندوز بھی ویٹ کر رہے ہیں کل کی اوتار کا، مسلمان بھی ویٹ کر رہے ہیں آخر الزماں کا، عیسائی بھی ویٹ کر رہے ہیں یسوع مسیح کا، یہودی بھی ویٹ کر رہے ہیں مسیح بن ڈیوڈ کا، کئی قومیں ویٹ کر رہی ہیں. تو پھر قرآن تو ساری امت کے لیے آ گیا، سارے انسانیت کے لیے، آخری نبی بھی آ گئے. تو اب آنے والے الگ الگ تو نہیں ہو سکتے نا، ایک ہی ہوگا نا. تو وہ ایک ہی کو کیا الگ الگ نام سے بیان کیا گیا تھا الگ الگ قوموں میں، اس کا ثبوت یہ سبق نمبر 4. اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے، پھر بائبل سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے، اور پھر پچھلی کتابوں سے، یہاں تک کہ ویدوں پرانوں سے بھی. اس کے دلائل، کیا وہی شخص اوسیرس ہے ایجپشینز کا؟ کیا وہی شخص رومنز کا جوپیٹر گاڈ ہے؟ کیا وہی شخص زیوس ہے یونانیوں کا؟ کیا وہی شخص کلکی اوتار آخر الزماں مسیح بن ڈیوڈ ہے یہودیوں کا؟ کیا وہی شخص ایک ہے سب کے لیے؟ کیا وہی شخص کو الگ الگ قوموں میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا؟ یہ اس سبجیکٹ کا سبق نمبر 4 ہوگا. اس کو کور کیا جائے گا ثبوت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب سبق نمبر 5 پر آتے ہیں. یہ تو ہو گیا کلیئرٹی. ٹھیک ہے. کیا یہ راز علماء دین سے رکھا گیا تھا؟ ہاں. کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ یہ نشانی ہے، معجزہ ہے. کیوں آنا ہے عیسیٰ مسیح، کیوں قبول کرنا ہے؟ پھر کیا وجوہات تھے فرسٹ کمنگ کے، سیکنڈ کمنگ کے؟ پھر کیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی آخر الزماں کلکی اوتار وینکٹیشورا، نرسمہا، لارڈ شیوا ہیں؟ کیا وہی سب کے لیے ایک ہیں اور نام الگ الگ قوموں میں الگ الگ؟ ہو گیا. جی ہاں. اب یہ تو ہو گیا. اب
بہت اہمیت والا سبجیکٹ ہے یہ پورا. اس کے اندر سبق نمبر یعنی لیسن نمبر یعنی چیپٹر نمبر 5، کیا روحانی دوبارہ جنم کا ذکر ہندوازم سے ثابت ہے، کرسچینٹی سے ثابت ہے، جوڈائزم سے ثابت ہے، یعنی کیا بائبل سے ثابت ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے؟ کیا ایسا ہوا؟ تو اس کے دلائل کیا ہیں کہ روحانی پنرجنم قیامت سے پہلے عیسیٰ مسیح کا ہوگا؟ اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح آخر الزمان جو آنے والے ہیں وہ آسمان میں زندہ چلے گئے اپنے جسم کے ساتھ، اور وہی اتریں گے، جو کہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے. اب یہ غلط ہے، ایسے یہ سبجیکٹ پورا پڑھ رہے ہیں نا، اسے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کیا وہی شخص روحانی دوبارہ جنم کیسا لے گا؟ کیونکہ سارے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں، قرآن حدیث سے ایسا کہیں پروف نہیں دکھتا کہ دوبارہ روحانی پنرجنم ہوگا عیسیٰ مسیح روح اللہ کا مہدی علیہ السلام کے روپ میں. ایسا کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن اور حدیث میں بتاؤ، پہلے یہ بتا دو. ٹھیک ہے، بتاؤں گا. تو روحانی پنرجنم کا ذکر قرآن اور حدیث سے، جس کی تائید وید پران، بائبل، بھگوت گیتا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سب کرتے ہیں، اس کا ثبوت دوبارہ جنم کا ثبوت. لیکن یہ دوبارہ جنم کا ثبوت پڑھنے سے پہلے آپ کو سبق نمبر 6 پڑھنا ہوگا. وہ سبق نمبر 6 یہ ہے، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم کا انتقال کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، اور پھر ان کا دوبارہ آنے کا ذکر قرآن اور حدیث سے. سبجیکٹ نمبر 6 کیا ہو گیا؟ سنیے. عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم، جسے روح اللہ کہا گیا، ان کے انتقال کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، اور پھر دوبارہ آنے کا ذکر قرآن اور حدیث میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ انتقال ہو گیا ایک شخص کا، عیسیٰ ابن مریم کا، تو پھر وہ دوبارہ آئیں گے، تو پھر روحانی ہی آنا تھا نا. تو یہ چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر 5 یعنی سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5 اور لیسن نمبر 6 دونوں آپس میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان کو ملا کر پڑھنا پڑے گا آپ کو. اب دیکھیے، عیسیٰ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن اور حدیث سے ثابت، اور دوبارہ آنے کا پروف قرآن اور حدیث سے، جو کہ روحانی تھا. اب عیسیٰ مسیح آخر الزمان، سبق نمبر 7. اس سبجیکٹ کا نام تو ہے آؤ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچاننا کیسے. آؤ علماء دین سیکھو، جو ہر علماء دین کو پڑھنا، عالم دین کو پڑھنا فرض ہے. جب تک نہیں پہچان پائیں گے آپ لوگ، بدتمیزی کریں گے، بے ادبی کریں گے، اللہ کی نشانیوں کی آیتوں کا انکار کریں گے. تو سبجیکٹ نمبر 7 کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال کراس کے اوپر نہیں ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، وہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ 40 دن زندہ رہے، اپنے حواریوں کے ساتھ رہے. تیسرے دن قبر سے نکل کے باہر آئے، اور ان کی جگہ دوسرے شخص کو ریپلیس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئی تھی کہ ان کو کراس پہ ڈالا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اللہ بچائے گا، اور ان کی اولادیں ہوں گی اور بیوی ہوگی، اور وہ لمبی زندگی پائیں گے. اس کا ثبوت کہ عیسیٰ مسیح کراس کے اوپر مرے نہیں تھے، بے ہوش ہوئے تھے، اور بے ہوشی کے معنی وفات کے ہوتے ہیں. موت نہیں ہوئی تھی، وفات ہوئے تھے. اور پھر یہ مسٹری اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
जीसस की जगह दूसरा शख्स, जैसे कहते हैं कुछ लोग कि उनको पकड़ने जब गया तो वही शख्स की सूरत बन गई और उसको लेके आके सलीब पर डाल दिया गया। ये सब सारी बातें मनगढ़ंत है ये। लिहाजा ईसा मसीह को ही डाला गया था क्रॉस पर, उन्हें अल्लाह बचाया, तीसरे दिन बाहर निकाला और फिर वो रहे अपने हवारियों के साथ। उसके सारे सबूत कुरान से, हदीस से, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। समझ रहे हैं? क्योंकि इंतकाल का प्रूफ सब्जेक्ट नंबर यानी चैप्टर नंबर 6 में कवर कर दिया हूँ मैं। तो अब ये वीडियो अगर कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद वाला वीडियो भी देखिएगा प्लीज़, ठीक है? तो ईसा मसीह का इंतकाल का सबूत, तो फिर क्रॉस पे क्या हुआ था? क्रॉस पे जो हुआ था वो लेसन नंबर 7 है। वो बेहोश हो गए थे, मरे नहीं थे। लोगों को ऐसा नज़र आया, मर गए समझे। अटेम्प्ट टू मर्डर करे थे वो लोग, मर्डर नहीं हुआ था यकीनन। जिंदा थे, बेहोश थे तो मर गए समझ के खबर में डाले, बाहर निकल के आए। तीसरे दिन लोगों को अपने निशानात बताए, 40 दिन साथ रहे, फिर निकल के चले गए। फिर एक ज़माने के बाद कश्मीर में इंतकाल हो गया और फिर रूहानी दोबारा आने का था। ये सबूत अल्लाह ने इसको मिस्ट्री बना दिया, ठीक है? सब्जेक्ट नंबर यानी सॉरी लेसन यानी चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 8, क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ही, क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ही महदी अलैहिस्सलाम है? इसका सबूत कुरान और हदीस से। क्या ये दोनों शख्सियत अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शख्सियत है जो अल्लाह का खलीफा है आखिरुज़्ज़मान? अल्लाहु अकबर। इसका सबूत कुरान से और हदीस से। कितने हो गए? 8वां लेसन हो गया ये लेसन नंबर 8वां था। क्या ईसा इब्ने मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम है और वही खलीफतुल्लाह है? क्योंकि अल्लाह एक है तो अल्लाह का खलीफा भी एक ही आएगा। क्या दोनों एक ही शख्सियत हैं? तो उसका सबूत क्या है? समझ रहे हैं आप? ये हो गया सबक नंबर 8। अब सबक नंबर 9, रसूल और नबी में लफ्ज़ जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, रसूल और नबी, उनमें क्या फ़र्क है, उसके माने क्या हैं? सब्जेक्ट नंबर 9 है, सॉरी लेसन नंबर 9 है। सब्जेक्ट तो ये पूरा वही, आओ ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को पहचानो। तो इसका सबक नंबर 9 ये है, रसूल और नबी, कुरान के माने क्या हैं रसूल और नबी के, और दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों का इस्तेमाल में हिकमत क्या है कुरान हदीस में, और क्या ईसा